اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادھر دیکھو میرے بچوں، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ آج 14 مئی 2021 ہے۔ مسجد آیات الہی جہاں پر شیاطینوں نے اللہ کے گھر کو، دیوار کو توڑ دیا، جس کا ذکر بہار الانوار حدیث میں پہلے ہی آ چکا ہے۔ اللہ کی لعنت ہے ان کے اوپر، ان کی آل اولادوں پر، ان کے شیاطین پر۔ واللہ خیر الماکرین، واللہ عزیز انتقام۔ بیٹا، میرے بچوں، دنیا اتنی جاہل بنی ہوئی ہے بیٹا۔ عید الفطر کی نماز ادا ہو گئی؟ جی الحمدللہ۔ کل 13واں روزہ کافی سخت گزرا ہمارا۔ اللہ اکبر۔ بیٹا، دنیا میں ایسے یوٹیوبرس ہے، یوٹیوب کے اوپر ایسے ایسے ویڈیوز ڈال رہے ہیں کہ یاجوج ماجوج کہاں ہیں۔ بڑے بڑے علماء دین ہیں، اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، اتنے بڑے بڑے ڈگریاں ہیں ان کے پاس، عالم مفتیاں ہیں، ابھی بھی بول رہے ہیں یاجوج ماجوج کہاں ہیں، دیوار کہاں ہے، معلوم ہے کہ ابھی نکلنے والے ہیں۔ ان جاہلوں کو میں یاجوج ماجوج چائنیز ہے اور کووڈ-19 وائرس کا جو ذکر حدیث میں آیا وہ بیان کر دیا، ثبوت دے دیا، پھر بھی بول رہے ہیں نہیں، اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ بول رہے ہیں کہ مسیح دجال کہاں ہے۔ ایک تو مسیح دجال بولتے ہیں نا یہ لوگ، یہ بولتے دجال دجال کرتے ہیں، جبکہ مسیح دجال سے بچنے کی دعا، فتنے سے بچنے کی دعا اللہ کے نبی سکھائے، اللہم انی اعوذ بک من شر فتنۃ المسیح دجال۔ اے اللہ، ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں فتنے مسیح دجال کے شر سے۔ اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں بیٹا؟ اس کو چھوڑ کے دجال دجال اپنی مرضی سے بول رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں یہ لوگ کہ مسیح دجال جو ہے یہودیوں میں آئیں گا، جو اسرائیل میں ہے نا، جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ مسلمانوں میں پیدا ہوگا اور اس کی شباہت بالکل مومن کی طرح ہوگی، اور وہ مومن ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ساتھ میں نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، لیکن وہ جھوٹا مسیح ہوگا۔ تو وہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں کہ یہودیوں کو بھی انتظار ہے، وہ لوگ مسیحا آخر الزماں کو، یعنی مجھے مسیحا بن ڈیوڈ بولتے ہیں، موشیاخ بن ڈیوڈ بولتے ہیں یہودیاں۔ تو جو یہودیوں کا جو مسیحا ہے، جس کو یہودیوں کو انتظار ہے مسیحا کا، وہ میں ہی ہوں۔ لیکن میں تو مسیح دجال نہیں ہوں نا۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ہیں، فرعون جیسے ایک جھوٹے مسیح کی ریاست، ایک پوری ریاست ہے بیٹا یہ۔ جیسا فرعون ایک پوری ریاست تھی، قرآن میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا ذکر سب سے زیادہ آیا۔ اس کی تصدیق کے لیے اللہ تعالیٰ مسیح دجال کو اور مجھ مسیحا کو پیدا فرمایا، اللہ کے حق کو حق کرنے کے لیے اور ناحق کو ناحق کرنے کے لیے۔ جب میں ثبوت ان کو دے دیا مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی کے خلیفاؤں کے 100% حدیث کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، تورات انجیل زبور وید پرانوں کے ساتھ، یہاں تک کہ پارسیوں کی کتاب کے ساتھ، ہندوازم کی کتاب کے ساتھ، کم بختے پھر بھی یہ بول رہے ہیں کہ نہیں، ابھی دجال آنے والا ہے، ابھی دجال آنے والا ہے۔ ارے آ گیا، خروج کر گیا، 100% حدیثوں سے ثابت ہو گیا، پھر بھی بول رہے ہیں نہیں۔ یوٹیوب پہ بڑے ویڈیوز ہے، یہ سب یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانے والے میرے ویڈیوز کو جانتے بیٹے، مگر ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں اگر انہوں قبول کر لیے میری بات کو، یاجوج ماجوج کی اور مسیح دجال کی، تو ان کو مجھے مسیحا ماننا پڑتا۔ تو یہ ڈر سے بیٹے ان کو شیطان گمراہ کر کے رکھا، اور یہ بول رہے ہیں کہ اب آنے والا ہے مسیح دجال۔ ابھی جبکہ دعوت المن الارض جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا 100% قرآن سے، حدیث سے، بائبل سے، ہر کتاب سے ثابت ہو گیا، اور یہ واقعہ یہاں پر ہو گیا الحمدللہ۔ 2015 میں ہو گیا یہ واقعہ۔ پھر اس کے بعد آگ بھی ظاہر ہو گئی، جو کیلیفورنیا، لاس اینجلس کے پاس امیزون رین فارسٹ، یہ ساری جو آگ ہے، حضر الموت کی جگہ جو بتائی گئی، وہ خواب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعبیر وہاں نکلی، وہ آگ بھی ظاہر ہو گئی۔ تو یہ 10 آیات کبریٰ ہیں، 10 قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ سنیں بیٹے، جس میں پہلی نشانی ہے مسیح دجال کا خروج، جو مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کی شکل میں ہو گیا۔ دوسرا ہے مجھ مسیح مہدی علیہ السلام کا آنا، جو ہو گیا، سنیں۔ اور اس کے بعد
3 طرف زمین کا دھس جانا، 3 سونامیز، جملہ 5 چھٹا دعوت من الارض کا جبرائیل علیہ السلام کا مور بن کے گواہی دینا، یہ ہو گیا وہ کالے پتھر سے جس پہ لکھا ہے شری شیلم، ایک زمانہ پہلے جبکہ ہم یہاں پہ کبھی آئے بھی نہیں تھے. ٹھیک ہے بیٹے، تو دعوت من الارض نکل گیا. یاجوج ماجوج چائنیز ظاہر ہو گئے، جاپانیز، کورینز، ویتنامیز، تھائیز، بینکاکس، یہ سب نکلے ہوئے چائنیز کے ہی لوگ ہیں، یہاں تک کہ نیپالیز بھی. مگر نیپال جو ہے ہندوز ہو گئے، کتاب کو مان لیے نوح علیہ السلام کی. ٹھیک ہے، کچھ آسام کے لوگ بھی ہیں. تو بہت سارے لوگ انڈونیشیا بھی ہوئی تھے، انڈونیشیا والے اسلام قبول کر لیے. بہت سارے کنٹریز جو ہے دوسرے کرسچینٹی قبول کر لیے، اہل کتاب ہو گئے. تو یاجوج ماجوج ظاہر ہو گیا چائنیز، اور کووڈ-19 وائرس 40 دن کا لاک ڈاؤن انڈیا میں. میں اور اصحاب کے ساتھ محروس ہو کے رہ جانا 40 دن. موسیٰ علیہ السلام لے کر گئے تھے اپنے لوگوں کو 40 دن کے لیے پہاڑ پہ، تو 40 دن کے لیے ہم محروس ہو جانا، یہ کوڈ ورڈ تھا. جبکہ میں ان لوگوں کو مسیح دجال کے 100% ثبوت دے دیا، یاجوج ماجوج کے دے دیا، دعوت من الارض کے دے دیا، آگ کے دے دیا. اب دھواں نکلنے والا ہے، 9واں نشان بڑے نشانیوں میں سے قیامت کے. اس کے بعد سورج کا بیٹے ادھر سے طلوع ہونا، ادھر سے جو اب طلوع ہو رہا ہے اس کی بجائے ادھر سے طلوع ہونا، وہ بھی ایک نشان ہے. اللہ کیسے ظاہر کرتا، اللہ کر دے گا انشاءاللہ. تو یہ خبیثوں کو پروردگار ایسی ان کے اوپر لعنت کرا ہے اس وقت. ادھر دیکھو، علماء دین بڑے بڑے اسکالرس ہیں، میرے ویڈیوز کو نظر انداز کر رہے ہیں. ان کا یہ عقیدہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان پہ زندہ چلے گئے اور زندہ اتریں گے، جبکہ قرآن حدیث سے ثابت ہے کہ میں پچھلے جنم میں 120 سال کی عمر میں میرا انتقال ہوا تھا. خبر میری کشمیر میں آج بھی ہے. میں روحانی دوبارہ جنم لیا مہدی علیہ السلام بن کے. حدیث بول رہی کلیئر، عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی علیہ السلام ہے، اور مہدی علیہ السلام پیدا ہو رہے ہیں. سمجھ رہے بیٹے؟ تو یہ لوگ جو ہے ایک تو اپنا جھوٹا عقیدہ بنائے ہوئے، اور یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم ہی مہدی ہے. تو یہ لوگ بول رہے ہیں مکہ میں آئیں گے، مدینہ میں آئیں گے، قسطنطنیہ میں آئیں گے، سمجھے، کوفہ میں آئیں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب پڑے تھے. خواب میں جگہوں کے نام جو استعمال ہوئے تھے بیٹے، وہ میٹافوریکل ہے، تمثیلی ہے. اس کی تعبیر پورے ہندوستان میں ہوئی، لیکن وہ واقعات جو اس جگہوں کے ساتھ لکھے ہوئے وہ پورے ہمارے ساتھ ادھر انڈیا میں ہوئے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو وہ لوگ حقیقت سے کمپیئر کر رہے ہیں. اسی لیے بول رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام الگ ہیں، مہدی علیہ السلام الگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام مکہ مدینہ میں آئیں گے، مہدی علیہ السلام مطلب مکہ مدینہ میں آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام سیریا میں آئیں گے. سیریا سے مراد بیٹا ہندوستان ہے، آزاد ہندوستان. اور قسطنطنیہ سے مراد برصغیر ہندوستان ہے، یعنی جس میں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش شامل ہے، یہاں تک کہ نیپال بھی. تو دو طرف پارٹیشن ہو جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے حدیث. تو بیٹا یہ جاہل لوگ حق کو نہیں مان کے اعلان میں کر چکا ہوں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1500 سال دیے تھے قمری یعنی لونار کیلنڈر کے حساب سے، اور جو 2024 میں مکمل ہو رہے ہیں. کتاب کے مطابق، بائبل کے مطابق، توریت کے مطابق، حدیثوں کے مطابق 75% پاپولیشن دنیا کا ختم ہو جانے والا ہے. اور وہ جو ہے نا 2025 اس کے بعد آ رہا ہے. تو کیا یہ 2025 ایک کوڈ ورڈ ہے 2025؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ 75% انسانوں کو ختم کر کے صرف 25% کو رکھنے والا ہے؟ اللہ عالم. بیٹے یہ لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقت دیے، مگر یہ لوگ نہیں مان رہے. 1.5 دن کا وقت دیے اللہ کے نبی، ٹھیک ہے، 1.5 دن کا وقت ختم ہو رہا، ابھی بھی بول رہے نہیں عیسیٰ علیہ السلام نہیں ہوتے، آپ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی نہیں ہوتا، یاجوج ماجوج چائنیز نہیں ہوتے. مگر بہت سارے لوگوں کو شک ہو رہا، بول رہے بھی، لیکن اگر بولے تو ان کو قبول کرنا پڑتا کہ میں مسیح مہدی علیہ السلام اللہ کا بھیجا ہوا قاصد بغیر کسی بھی نبوت کی. تو یہ لوگ جہالت کر رہے ہیں بیٹا. کیا کر رہے ہیں؟ تو بیٹے کھلا اعلان کر رہا ہوں میں کہ یہودیوں میں، یہودی لوگ جو اصل میں یاجوج ماجوج ہیں جو اسرائیل میں ہیں، کیونکہ اصل جو یہودی تھے، بنی اسرائیلی تھے، وہ پوری دنیا میں پھیل گئے. اور وہ لوگ جو ہے مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفاؤں کی پیروی کر رہے ہیں. تو توریت میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیلیوں کو ایک جگہ جمع کریں گا. تو ان سب کو کہاں جمع کیا؟ اس میں 2 ہے، ایک کافر ہیں، ایک منافق لوگ ہیں،
اور جو ایمان لانے والے. تو ایمان لانے والے جو ہوئے وہ افغانستان میں ہے, پاکستان میں ہیں, دنیا میں الگ الگ پھیلے ہوئے ہیں. لیکن جو منافقین تھے جو میرا انکار کرے تھے پچھلے جنم میں, اس سب کو اللہ تعالیٰ کہاں پہ جمع کرا؟ مسیح دجال, جھوٹے مسیحا کے حوالے کر دیا دنیا کے کونے کونے سے. تو یہ وہ یہودی بنی اسرائیلی ہے جو غرخت کے جھاڑ کے پیچھے یہ لوگ چھپیں گے تو لوگ بولیں گے, غرخت کا جھاڑ بھی بولیں گا. سنیں, صرف غرخت کا جھاڑ نہیں بولے گا, مطلب غرخت کا جھاڑ مطلب باکس تھورن ٹری, وہ نہیں بولے گا. مطلب وہ اسرائیل کا نہیں ہے, وہ اسرائیل کے یہودی نہیں ہے. تو جو اسرائیل میں لوگ ہیں, جو تقریباً 1.5 کروڑ لوگ ہیں اسرائیل میں, وہ حقیقت میں یہودی بنی اسرائیلی نہیں ہیں. وہ یاجوج ماجوج کے ہی ایک 3rd جنریشن ہے. ترکستان اور دوسرے لوگ, منگولس, یہ سب چائنیز لوگوں کا مکسچر جب ایک نیا بڑے قد والوں سے جب اخذ کرا تو ایک نیا گروپ آیا سامنے, یاجوج ماجوج کی ایک نئی نسل, جو جا کے ایک بادشاہ تھا پورا سیٹل ہو گیا اپنے پوری قوم کو لے کے. کہاں پہ؟ اسرائیل میں. تو وہ یاجوج ماجوج کی تیسری قوم ہے. مطلب یاجوج ماجوج کا ایک نیا جنریشن ہے. وہ یہودی بنی اسرائیلی نہیں ہے 99% اس میں, لیکن کچھ لوگ ہیں پھیلے ہوئے ہر قوم میں. لہٰذا مسلمان یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہودیوں کو جو انتظار ہے اپنے مسیحا کا, وہ حقیقت میں مسیح دجال سمجھ رہے ہیں اس کو, اور بول رہے ہیں کہ ان کا مسیحا جو آئے گا وہ مسیح دجال ہے. کیا بول رہے ہیں؟ مسیح دجال ہے. جبکہ نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ان یہودیوں کو جو اہل کتاب ہے, جو توریت کو ماننے والے, ان کو بھی مجھ مسیح مہدی مہادیو کا انتظار ہے. سمجھ رہے بیٹا؟ حقیقت میں تو مسیح دجال امت میں پیدا ہوا, مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ. تو اس امت کا امتحان ہو رہا, امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہو رہا مسلمانوں کا. تو پھر وہاں پہ کیوں آئے گا؟ اگر جیسا کہ ہندوز 7th کلاس, یہودی 8th کلاس, کرسچن 9th کلاس, مسلمان 10th کلاس. اب 10th کلاس کا ایگزام ہو رہا تو مسیح دجال بھی کس میں آنا؟ 10th کلاس میں آنا نا, مطلب مسلمانوں میں آنا نا, اور مسیحا بھی مسلمانوں میں آنا نا. تو پھر یہودیوں میں کیوں انتظار کر رہے ہیں لوگ؟ بات سمجھو بیٹا. تو یہ لوگ ان کو سننا نہیں چاہ رہے ہیں میری بات, جبکہ حدیث میں کلیئر آیا مسلمانوں میں سے آئیں گا. سمجھے بیٹا؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آج 14 مئی 2021 عید الفطر. تو یہ خطبہ ہے میرا. دیکھو بیٹا, مسیح دجال خروج کر گیا پوری طریقے سے, اور نریندر مودی کا آنا اور مرزا مسرور احمد کا آنا, مسیح دجال 6 کا, یہ حدیث مسترد حاکم میں لکھا ہوا ہے. دونوں کا ایک ساتھ آنا, دونوں میں سملیرٹیز دیکھو, دونوں کی عمر 50 سال, نہیں سوری, دونوں کی ڈیٹ آف برتھ جو ہے سپٹمبر کے مہینے میں, مرزا مسرور کی جو ہے جمعے کے دن, سمجھے, جمعے کے دن 15 کو, اور نریندر مودی کی 17 سنڈے کے دن. سنڈے کے دن ہندوازم میں ایک ہالیڈے مانتے ہیں, وہ لوگ گوشت نہیں کھاتے اس دن. سنڈے یعنی سورج دیوتا کا دن بولتے ہیں پیگانس مشرک لوگ. سمجھے؟ دونوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے, دونوں ایک ساتھ آئیں گے. اور جب سالوں کا کام, مہینوں کا کام سیکنڈز میں ہونے لگے گا, جو آج ہو رہا, آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا دیکھ سکتے, اسکائپ, ایمو, واٹس اپ, ویڈیو کالنگ, یہاں بیٹھ کے امریکہ بات کر سکتے, امریکہ بیٹھ کے یہاں پہ. تو یہی وقت ہے مسیح دجال کے خاتمے کا. تو یہ مسلمان علماء دین کو بھی مجھ سے ہی سیکھنا ہے. کس سے سیکھنا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو آیات کبریٰ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی راز رکھا ہے. وہ مجھ سے سیکھیں گے, جبکہ میں نہ عالم, نہ مفتی, نہ عربی بولنے والا, لیکن یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ میرے ہی ذریعے ان نشانوں کو ظاہر کرا. الحمدللہ بولو. اور تم لوگوں کو اس کے گواہ بنایا, امت معدودہ بنایا. اور میرے دوسرے بچے دوسری جگہ ہیں, دوسرے ہیں ماشاءاللہ سے, اللہ کے کام پہ لگے ہوئے ہیں. ہم اللہ کے راستے میں ہیں رات دن. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے خیر و برکت کرے. یہ دعوت من الارض کی جگہ, یہ مسجد آیات الہی. ابھی ہم عید الفطر کی نماز ادا کرے ہیں باجماعت ماشاءاللہ سے. بولو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
نہیں کوئی معبود سوا اللہ کے، ٹھیک ہے. آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بیٹا، ٹھیک ہے. صرف ایک کے بھیجا جانا آنے والا تھا، اللہ کا مسیح مہدی مہادیو، میں آ گیا. سنو بیٹے، تو جو مسلمان غلطی کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی دعوت من الارض نکل گیا، یاجوج ماجوج نکل گئے، میں مسیح مہدی مہادیو آ گیا، ہاں، اور مسیح دجال ظاہر ہو گیا. اس کے باوجود بھی اب لوگ حدیث میں جو لکھا ہوا ہے سفید مینارہ کے پاس دمشق کے مشرقی علاقے میں جو ظہور لکھا ہوا، وہ میرے ساتھ 1991 میں ہوا. ڈمیسکس جو جگہ اسرائیل میں وہاں پہ ہے، اس کا ایگزیکٹ ایسٹرن سائڈ اگر آپ دیکھیں، دمشق کا مشرقی علاقہ تو پنجاب قادیان انڈیا آتا، وہیں پر سفید مینارۃ المسیح بنایا مرزا غلام احمد قادیانی اس کے لوگ، اور وہیں میرا ظہور 1991 میں ہوا. تورات میں لکھا ہوا ہے کہ شہر حیدرآباد سے مجھے مہمان بنا کے لے جائیں گے، حدیث میں آتا ہے کہ مجھے مہمان بنا کے لے کے جائیں گے، اور وہ لوگ میرے کو ماریں گے، حملہ کریں گے میرے پہ. یہ واقعہ ہو گیا بیٹا، سارے نشان پورے ہوئے. بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ان جاہلوں کو، یہ لوگ کے پاس وقت نہیں ہے، کوئی عالم نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، سب کچھ نہیں ہے، لیکن یہ عالم مفتی تو بیٹھے ہوئے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں. لوگوں میں اٹھ کے یہ نہیں بول رہے ہیں بھائی لفظ مسیح دجال آیا ہے حدیث میں، جس مخصوص دجال کا ذکر ہے وہ مسیح دجال ہے، جس کا انتظار خود عیسائیوں کو اینٹی کرائسٹ 6 کے نام سے ہے، جس کا انتظار خود ایگل ونگز کے نام سے یہودیوں کو ہے، ٹھیک ہے. تو یہودی لوگ جو ابھی بنی اسرائیلی لوگ نہیں ہیں، وہ اسرائیل میں جو لوگ ہیں، وہ یاجوج ماجوج جو پورا پانی پیے، تالاب سوکھ گیا پھر بھرا، سمجھے نا بیٹا، تو یہ پورے نشان مکمل ہوئے. جی. تو بیٹے یہ لوگ حقیقت پہ نہیں آنا چاہتے، خیالوں کی دنیا میں جی رہے. کتابیں بیان کر رہی ہے وقت ہو گیا، مسیحا مہدی علیہ السلام میں آ گیا، مسیح دجال آ گیا، دعوت من الارض نکل گیا، یاجوج ماجوج نکل گئے، آگ ظاہر ہو گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 1.5 دن دیا ہوا وقت ختم ہو رہا. اب کہاں باقی رہ گیا وقت؟ پھر بول رہے ہیں نہیں وہ آنے والا ہے، وہ یاجوج ماجوج کی دیوار وہاں ہے، وہ یاجوج ماجوج فلاں ہے، جبکہ خنشی ہوائنگ اور وہی فیملی ہے، ذوالقرنین. بات سمجھ میں آ گئی بات؟ جی. بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ. عید مبارک میرے بچوں سب کو. اللہ اکبر دور دور سے سب کرو اور سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کرو. یہ اللہ کا عذاب ہے دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. کووڈ-19 وائرس کا ذکر حدیث میں آیا، گلے میں، ناک میں کیڑا گلے میں جائے گا اور وہ وبا ساری دنیا میں پھیلے گی، یہ بھی ذکر ہے، سمجھے نا بیٹا. تو یاجوج ماجوج کا خروج ہو گیا، کووڈ-19 وائرس کے ذریعے ظاہر ہو گیا. جبکہ میں 2000 میں جو مجھے خواب کے ذریعے بتایا گیا تو یاجوج چائنیز، ماجوج جاپنیز میں پہلے ہی بول دیا تھا. تو جاپنیز، چائنیز، تھائیز، ویٹنامیز، کورینز، ساؤتھ کورینز، نارتھ کورینز، یہ سب جو ہے نا یہ پورے چائنیز سے ہی نکلے ہوئے ہیں، وہی ہے. تو اصل چائنیز 2 قوم ہیں، یاجوج ماجوج، جس کا ایک پورا نیشن ہے. وہیں پر ووہان سٹی میں وہ ظاہر ہوا 2020 میں، 19 میں ہوا، لیکن وہ ظاہر ہونے تک اللہ 2020 کرا. 24 مارچ سے لے کر 3 مئی تک 40 ڈیز کا لاک ڈاؤن انڈیا میں ہوا، جو حدیث پوری ہوئی. سمجھے میرے بچوں؟ بولو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. ہمارے لیے تو ہر دن ایک عید ہے بیٹا، کیونکہ ہم اللہ کے نشانیاں دیکھے ہوئے، ٹھیک ہے بیٹے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین. مبارک میرے بچوں، اللہ اکبر.